لیکن ایک موت وہ بھی تھی جس کا نام عبدالعزیٰ تھا، اور بعد میں جب وہ اسلام لایا تو اس کا نام عبداللہ کر دیا گیا، اسلام سے متاثر، لیکن اپنے چچا کی زندگی کی وجہ سے اسلام نہ لانے میں دیر ہوئی۔ جنگلوں میں چلتا تھا، بکریاں چراتا تھا اپنے چچا کی، وہاں صحابہ کرام بھی بکریاں چراتے تھے۔ قرآن کے گنگنانے کی، تلاوت کی آواز، صحابہ کرام کے پڑھنے کی آواز عبدالعزیٰ کے کانوں سے ٹکرائی، اور اس آدمی کا دل مسحور ہو گیا۔ قرآن کی کشش نے اس کو ایمان کے قریب کر دیا، اور ایک دن چچا کے پاس آیا، کہتا ہے چچا میں نے بہت کوشش کی، بہت انتظار کیا، لیکن آپ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں، مجھے اسلام لانے کی اجازت دیجیے۔ چچا نے کہا بھتیجے اسلام لانا چاہتے ہو، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا چاہتے ہو، سنو تمہارے جسم پر جتنے کپڑے ہیں میں نے دیا، جوتے ہیں میں نے دیے، پگڑی جو سر پہ باندھے ہو، عربوں کا ایک خاص لباس تھا پگڑی باندھنا، یہ میں نے دیا، یہ سب چھین لوں گا۔ اس نے کہا چچا جان ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے خود اسلام نہیں لاتے تو مجھے تو اسلام لانے کی اجازت دیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اسلام نہ لاؤں تو میں آپ کی نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ پھر یہ سارے کپڑے جو میں نے تمہیں دیے اتارو۔ کہا میں گھر جاتا ہوں، اپنا کپڑا لیتا ہوں اور آپ کے کپڑے واپس کر دیتا ہوں۔ کہا بالکل نہیں، جب اسلام کی نیت کری لیے تو ہم تمہیں اب اس چوکھٹ سے باہر نہیں جانے دیں گے، ساری چیزیں اتارو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا، اللہ قمیص اتار دوں ٹھیک ہے، پگڑی دے دوں ٹھیک ہے، چاچا کا دیا ہوا جوتا بھی اتار دوں ٹھیک ہے، لیکن یہ تہبند، یہ لنگی اتار دوں، میں کیسا نظر آؤں گا؟ کما ولدت امی، جیسا کہ میری ماں نے مجھے آج ہی پیدا کیا ہو۔ عبدالعزیٰ کا چچا ہنسنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے جھٹکے میں پگڑی اتار کر پھینک دی، جوتا اتار کے پھینک دیا، قمیض بھی اتار دی۔ چچا جان اتنے دن میں نے آپ کے اوپر جو میرا احسان رہا خدمت کرنے کا، اس کے یہ بس اتنا کر دیجئے کہ میں گھر جاؤں اور گھر سے ایک چادر لے لوں اور آپ کی لنگی، آپ کا تہمد آپ کو واپس کر دوں۔ وہ ظالم چچا اس پر بھی ایگری نہیں ہوا۔ ایمان کے اس سچے متلاشی کے دل میں جب ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی، یہ خانقاہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اور عطر کے محفلوں میں رہنے والے لوگ، خوشبوؤں کے بیچ میں رہنے والے لوگ، پرساد اور چڑھاوے اور تبرکات کھانے والے لوگوں کو ایمان کی چاشنی کہاں سے نصیب ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس آدمی نے لنگی بھی اتار کر پھینک دی۔ لو بالکل ایسے کپڑے کا ایک تار بھی اس کے جسم پر نہیں، اور اسی حال میں جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لوگ راستے میں پوچھتے ہیں عبدالعزیٰ یہ کیا؟ اور حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ عبدالعزیٰ اپنے جسم کو نیچے کی طرف دیکھتا اور لوگوں کا صرف جواب یہ دیتا، المومن انا مومن الان، انا مومن الان۔ لوگوں مجھے برہنہ مت دیکھو، لوگوں میرے جسم پر ایک کپڑا نہیں یہ مت دیکھو، یہ دیکھو المومن انا مومن الان، آج میں مکمل مومن ہوا ہوں، آج میں پکا مسلمان ہوا ہوں۔ تصور کریں، ایک اپنی شادیوں پر نظریں ڈالیں، ایک اپنی پوشاکوں پہ نظریں ڈالیں، ایک اپنے خرچے پہ نظریں ڈالیں، ایک ہم اپنے یہاں کے روزہ افطار پہ نظریں ڈالیں، ایک اپنے یہاں کے ولیمے پہ نظریں ڈالیں، ایک اپنے یہاں کی بارات اور شادیوں کے موقع پر بجنے والی آتش بازیوں پہ نظریں ڈالیں، اور ایک تھوڑی دیر کے لیے عبدالعزیٰ جو آج عبداللہ ذوالبجادین ہے، اس کے جسم پر کپڑے کا ایک تار نہیں، یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے انا مومن الان۔ ایک طرف ہم اس ایمان والے اس مومن پر نظریں ڈالیں اور اپنے ایمان پر نظریں ڈالیں، اور دونوں کو ہم ایک ترازو پر رکھ کر تولیں اور ذرا موازنہ کریں کہ آج پکا مومن کون نظر آ رہا ہے، ہم کتنے پرسنٹ مسلمان نظر آ رہے ہیں، ایمان کے لیے اور ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہم تو شادی کے موقع پر اپنی بیوی کی بات ٹھکرا نہیں سکتے، نہیں، کیونکہ گھر تو اسی سے چل رہا ہے۔ حدیث پر بلڈوزر چل جائے لیکن بیوی کی بات نہیں کر، ہم اتنی سی بات کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں ایمان بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، قرآن و حدیث کی آیتیں بچانے کے لیے۔ ہم مومن
کہنا بہت آسان ہے، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال کس وقت یاد آ جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ یہی عبداللہ جب اپنے گھر گیا تو ماں نے بھی اس کو بھگا دیا، نہیں میرے زمین و جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، کہا ایک چادر دے دے، ہم نے کب مانگا زمین جائیداد، اوفو زمین و جائیداد کو بھی خیر آباد، ہم نے کب مانگا ماں، گھر میں جگہ نہیں دیتی، مت ایک چادر دے دے، چادر پھینک دی اوپر سے ماں نے، گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ اس حال میں مدینہ، مکے سے مدینہ پیدل، آدھی چادر پھاڑی اپنے جسم سے باندھ لی، آدھی چادر جہاں نیند لگتی وہیں بچھا لیتا اور سو جاتا۔ کچھ دنوں میں مدینہ پہنچا، محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، پوری داستان سنائی، کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے ایمان کو بچا کے چلا آیا۔ نبی اکرم نے تاریخی جملہ کہا، اے عبداللہ ایمان بچا لیا، سب کچھ لٹا دیا تو یہ سودا تم نے بہت سستا خرید لیا، یعنی جنت تم نے بہت سستے میں خرید لی، آپ نے کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، جاؤ یہیں پڑھو یہیں رہو۔ مسجد نبوی کا ایک کونا دے دیا گیا، عبداللہ ذوالبجادین وہیں پر پڑھنے لگے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ذوالبجادین کچھ پڑھ رہے تھے قرآن، حضرت عمر نے کہا زور سے پڑھتے ہو، نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہوتی ہے۔ خیمہ عائشہ سے آواز آتی ہے اللہ کے رسول کی، اے عمر عبداللہ سے کچھ نہ کہو، یہ جو بھی کرتا ہے محمد رسول اللہ کو سب اچھا لگتا ہے۔ میدان جہاد کے لیے لشکر جانے لگا، عبداللہ نے بھی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ذوالبجادین کا ہاتھ پکڑ کے کہا، آئے اللہ عبداللہ ذوالبجادین میدان جنگ میں جا تو رہے ہیں، لیکن میں کافروں پر عبداللہ ذوالبجادین کا خون حرام قرار دے رہا ہوں۔ عبداللہ ذوالبجادین کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے تو شہادت کی تمنا کی ہے۔ آپ نے کہا اے عبداللہ مجھے جو مانگنا تھا مانگ لیا، اب دیکھو رب کیا کرتا ہے۔ سمندری سفر شروع، بیچوں بیچ سمندر میں جب پانی کی کشتی جہاز پہنچا تو بخار، اور اسی بخار کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لکڑی کی پیٹی میں بند کر کے نماز جنازہ اسی پانی کے جہاز میں پڑھا کر عبداللہ ذوالبجادین کے جسم اطہر کو دریا برد کر دیا جاتا ہے، سمندر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ان کو لایا گیا اور جزیرہ پار کرایا گیا۔ جب جزیرہ پار کرایا گیا تو ایک جنگل ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی جنگل کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کو دفن کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں کی جسم کو اٹھائے ہوئے ہیں، حضرت بلال لالٹین جلائے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی قبر اطہر میں اترے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی ان کی باڈی کو، ان کے جسم کو اللہ کے رسول کے حوالے دیا گیا، تاریخی جملے حدیث کی کتابوں میں ادبن الی اخیکما، اے ابو بکر اے عمر احترام سے ادب سے اپنے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو، احترام سے دے دیا گیا۔ پٹرے رکھ دیے گئے، داہنی کروٹ ان کو کر دیا گیا، اور مٹی دینے کی باری آئی، مٹی دے دی گئی۔ مٹی دینے کے بعد غور کرو، ایک موت یہ بھی ہوتی ہے جس پر زمانہ رش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی قبر پر کھڑے ہو کر جو جملے کہے، ان جملوں کو ذرا سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ عبداللہ ذوالبجادین جب میری مسجد میں آیا تو میں اس سے خوش تھا، جتنے دن میرے ساتھ اس مسجد میں نبی میں گزارے میں خوش تھا۔ عبداللہ ذوالبجادین جب میرے ساتھ چلا جہاد کے لیے تو میں اس سے خوش تھا۔ عبداللہ ذوالبجادین کا جب انتقال ہوا تو میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ جب قبر کھد رہی تھی تو میں اس سے خوش تھا، جب میں قبر میں اترا تو میں اس سے خوش تھا۔ عبداللہ ذوالبجادین کو جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں اتارا تو میں اس سے خوش تھا۔ اے اللہ جب میں مٹی دے رہا تھا تو اس سے خوش تھا، مٹی دے کر فارغ ہوا ہوں، قبر بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اے اللہ میں عبداللہ ذوالبجادین سے اب بھی خوش ہوں، اے اللہ تو بھی عبداللہ سے خوش ہو جا، اے اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ اتنا جملہ سننا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود اسی قبر کے اوپر گر گئے اور چیخ کر کہنے لگے اے عبداللہ ذوالبجادین کاش یہ تمہاری جگہ پر میری لاش ہوتی، کاش یہ تمہاری جگہ پر میری قبر ہوتی، کاش یہ تمہاری جگہ پر میری قبر ہوتی، اور یہ الفاظ جناب محمد رسول اللہ نے میرے لیے کہے ہوتے۔
ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، موت کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ پیدا تو ہو گئے ہیں ہم لوگ، لیکن اب یہ زندگی جو عمل کے لیے دی گئی ہے اس کو کامیاب بنائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، ہمارے ایمان کو اللہ تازہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے۔ اے اللہ تمام ہر قسم کی بد کرداری و بدعمالی سے ہمیں نجات عطا فرما، اور نیکیوں کا کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ایسی نہ ہو جس کو ہم حقیر سمجھیں۔ اے اللہ اس کو بھی اس سنت کو بھی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ بار اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ پھر دوبارہ یہ دعا کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔